بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے علم اور مال میں فرق کو بیان کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں فرق ہے، وہ یہ کہ مال کو جتنا خرچ کرو گھٹتا ہے، علم کو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے۔ اگر علم کہیں گھٹ جایا کرتا تو جو حافظ قرآن شریف پڑھانے بیٹھتا ہے تو جتنی آیتیں بچوں کو سکھلایا کرتا خود بھول جایا کرتا، اس کا علم دوسرے کے پاس منتقل ہو جایا کرتا، حالانکہ جتنا پڑھاتا ہے اتنا استاذ کا حفظ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا علم ترقی کر جاتا ہے۔ غرض علم کو جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے اور دولت کو جتنا خرچ کرو گھٹتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مال کی حفاظت مالک کو کرنی پڑتی ہے۔ 4 پیسے ہوں گے تو آپ کو فکر ہوگی کہ کہیں چور نہ لے جائے، تجوری میں رکھو، گھر کی کوٹھڑی میں رکھوں، اور سو رہے ہوں تو فکر ہے کہ رات کو کوئی چور نہ آ جائے، تو آپ کو خود مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے، عالم کو ضرورت نہیں، علم خود بتائے گا کہ یہ خطرے کا راستہ ہے، یہ نجات کا، تو علم اپنے عالم کی خود حفاظت کرتا ہے، مگر مال اپنے مالک کی حفاظت نہیں کرتا، مالک کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مال آئے تو 100 مصیبتیں ساتھ لے کر آتا ہے کہ حفاظت کرو چور سے اور ڈاکو وغیرہ سے۔ علم آئے تو احسان جتلاتا ہوا آئے گا کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تیری خدمت کروں گا، میں تجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گا۔ لہذا اگر کوئی علم سکھلائے تو وہ سب سے بڑا محسن ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔ دولت سے راستے نہیں کھلتے، اس سے تو آدمی بہک جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرچ کرے تو دولت کام دے گی، اور اگر جاہلانہ طریقے سے کمائے، حلال اور حرام کا امتیاز نہ کرے اور خرچ کرنے میں حلال اور حرام کا امتیاز نہ ہو تو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔ اب تک تو ہم عقیدے سے سمجھتے تھے کہ دولت کو بے جا طریقے سے کماؤ تو مصیبت بن جاتی ہے، مگر آج تو دنیا میں مشاہدہ ہو رہا ہے، یعنی جن کے پاس ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت تھی آج وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے دولت نکلے، جان تو ہماری بچ جائے۔ کوئی پہاڑوں میں چھپا رہتا ہے، کوئی سمندر میں ڈال رہا ہے، مگر گورنمنٹ ہے کہ کھوج کر ان چیزوں کو نکال رہی ہے، تو مالداروں پر ایک عجیب مصیبت گزر رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس وقت ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑے پیسے کافی ہیں، جو غریب یا زائد تھے، آج انہیں یہ کہنے کا موقع ہے کہ آرام میں تو ہم ہیں، تمہاری دولت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا، ہماری غربت نے ہمیں فائدہ دیا۔ فقیر کے گھر گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں آئے گا، ٹیکس ادا کرو، وہ کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کہاں سے ادا کروں، وہ آرام سے ہے۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں رکھتے اس لیے غم بھی کچھ نہیں رکھتے، ہم دستار بھی نہیں رکھتے، بیچ کا غم کہاں سے رکھتے۔ جس پر دستار ہو وہ بیچ و غم کی فکر کرے، یہاں تو دستار ہی ندارد ہے، یہاں کپڑا ہی ندارد ہے، تو کلی اور دامن کی فکر کیوں ہوگی۔ بہرحال جو لوگ آج کم یعنی بقدر ضرورت رکھتے ہیں وہ آرام میں ہیں، اور جو زیادہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مگر کیوں مبتلا ہیں؟ محض زیادہ رکھنے کی وجہ سے نہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس اور قلاش بنو، ناجائز طریقے پر زیادہ رکھتے ہو اس لیے پریشان ہو، جس کے پاس جائز طریقے سے ہے وہ آج بھی پریشان نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز راستے پر چلنا ہمیشہ راحت کا باعث بنتا ہے، ناجائز راستے پر چلنا ہمیشہ مصیبت کا موجب ہوتا ہے، خواہ وہ قانوناً جائز ہو یا شرعاً ناجائز ہو۔ جب کسی ناجائز چیز کا آدمی ارتکاب کرے گا تو مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نامناسب حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔